السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق محنت کی عظمت کی مشق کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طرح روزی کماتے تھے؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 69 پر اس سوال کا جواب ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق یعنی مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ان کا وہ کپڑا تیار کر کے بیچتے تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، وہ کپڑا بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کیا تھا؟ کپڑے کا، ٹھیک ہے، وہ کپڑا بنا کر بیچتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق تاجر تھے، یعنی ان کا جو مال تھا وہ اپنا مال بیچتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، تو وہ تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان کا بھی بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا ان کا، وہ بھی تاجر تھے۔ ان کی تجارت کا مال کئی ملکوں میں جاتا تھا، اور اس طرح حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی اپنی روزی کماتے تھے محنت مزدوری کر کے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنا رزق اور روزی کمانے کے لیے، تو حضرت علی بھی اس طرح محنت مزدوری کر کے اپنا رزق اور اپنی روزی کماتے تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تاجر تھیں۔ ان کے تجارت کے جو اونٹوں کے قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں، جیسے ملک شام، ملک مصر وغیرہ، تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تاجر تھیں، جو ان کا مال اونٹوں پہ دوسرے ملکوں میں جاتا تھا بکنے کے لیے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اونٹوں پہ ان کے قافلے جاتے تھے، اور ان کا جو تجارت کا سامان ہوتا تھا وہ اونٹوں پر لدا ہوا ہوتا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہجرت مدینہ کے بعد انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بننے کی دعوت دی، تو انہوں نے ان پر انحصار کرنے کی بجائے خود کام کرنے کو ترجیح دی۔ یعنی جب مکہ سے جو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، چونکہ ان کے کاروبار، ان کے گھر بار، ان کا مال و دولت سب کچھ مکہ میں تھا، وہ مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ اللہ کی رضا کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں جو پہلے سے صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کی مدد کی اور انہیں اپنے کاروبار میں حصہ دار بننے کی دعوت دی۔ تو اب جو مہاجرین تھے، جو مہاجر صحابہ کرام تھے، وہ خوددار تھے، وہ خود کام کرنے والے تھے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ انصار صحابہ کرام کے کاروبار میں حصہ داری ڈالنے یا ان پر انحصار کرنے کے، انہوں نے خود کام کرنے کو ترجیح دی اور خود انہوں نے کام کو آگے بڑھایا، یعنی اپنا کام انہوں نے خود سے شروع کیا۔ تو اس طرح ہمیں تمام صحابہ کرام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ محنت جو ہے وہ اسی میں ہی عظمت ہے، اسی میں ہی بڑائی ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک محنتی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ محنت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے اور اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔
تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنی تمام ذمہ داریوں کو انتہائی محنت اور کوشش کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی معاشرے کے ان افراد میں شامل ہو سکیں جو خوشحال ہوں، جو ترقی یافتہ ہوں۔ محنت کے بغیر ترقی حاصل کرنا اور آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔